أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اما بعد، ناظرین کرام، خلاصہ مضامین قرآن کے سلسلے میں آج کا ہمارا پروگرام دوسرے پارے کے مضامین سے متعلق ہے. اور جیسا کہ پچھلے پروگرام میں آپ نے سنا کہ سورہ بقرہ جو پہلے دو پاروں پر مشتمل ہے وہی دوسرے پارے کی ابتدا میں جاری ہے. 141 آیات سورہ بقرہ کی پہلے پارے میں آئی تھیں. سورہ بقرہ کی 142ویں آیت سے دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے. دوسرے پارے کی ابتدا میں ناظرین کرام ایک بڑا ہی اہم موضوع یہاں پہ بیان ہوا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ سورہ بقرہ مدنی دور کے ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی تھی، اور اس میں جو ایک نیا معاشرہ تشکیل پا رہا تھا اس کے لیے مسلمانوں کے لیے خاص احکام بھی تھے. ساتھ ہی ساتھ یہود و نصارہ کے بارے میں چارج شیٹ بھی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ یہود و نصارہ کے کردار سے بچتے ہوئے خالص الہی کردار اپنائیں تاکہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ان کا مقدر ہوں. اس لیے ناظرین کرام، مسلمانوں کے اس میں معاشرتی مسائل بھی تھے، اور بہت سارے جو عبادات کا نظام تھا اس کی بھی نئی جہاد کا تعین ہو رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ابتدائی 16-17 مہینے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حکم ہوا تھا وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے کا ہوا تھا. اور اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی 16-17 ماہ کے دوران بیت المقدس کی طرف، جو مسلمانوں کا قبلہ اول کہا جاتا ہے، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے تھے، تو اس دوران بھی کچھ مسلمانوں کا امتحان ہو رہا تھا. اور وہ امتحان ان مسلمانوں کا تھا جو قریش میں سے مسلمان ہوئے تھے، یعنی مسلمانان قریش کا امتحان تھا. مسلمانان قریش کا، کیونکہ قریش کی وابستگی بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ سے تھی، اس لیے ان کا خیال یہ تھا کہ خانہ کعبہ اگر ہمارا قبلہ ہو تو یہ زیادہ درست بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہو، اور اللہ کریم نے یہ سورہ بقرہ میں یہاں دوسرے پارے کے آغاز میں اس بات کا اشارہ فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی طرف نگاہ بلند فرماتے تھے، اور اس خیال سے کہ شاید وہی آ جائے اور قبلہ مسلمانوں کا تبدیل ہو جائے. پھر وہ ہوا کہ اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ شریف تبدیل فرما دیا. اب یہ جو تبدیلی ہوئی یہ بجائے خود مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھی. بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھنا، یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، یہ مسلمانان قریش کے لیے امتحان تھا. اور جب بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف تحویل یعنی تبدیلی ہو گئی تو یہ امتحان مسلمانان یہود یعنی جو بنی اسرائیل میں سے جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے ان کے لیے بڑا امتحان تھا، کیونکہ ان کی قلبی وابستگی جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف تھی. تو دوسرے پارے کی ابتدا ہی میں پہلی آیت سے ہی تحویل قبلہ کا موضوع شروع ہوتا ہے، اور اس کے جو پہلے دو کلمات ہیں سیقول السفہاء، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم یا اللہ کے حکم کو سن کر فوراً تسلیم کیے دیتے ہیں وہ لوگ عقل مند ہیں، جبکہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو سن کر اس میں پس و پیش سے کام لیتے ہیں یا تردد میں پڑ جاتے ہیں یا سوچ و بچار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا کیا جائے، یا اس کے جو نتائج و عواقب ہیں یا اس کے جو
پروز اینڈ کونز ہیں ان کی وہ تشریح اور توجیہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو قرآن پاک نے احمق یا سفہا کہا۔ تو فرمایا کہ یہ جو تحویل قبلہ ہوا ہے اس کے بارے میں جو عقل مند لوگ ہیں، صاحب ایمان لوگ ہیں، وہ تو فوراً تسلیم کر لیں گے کہ اللہ کا حکم آ گیا، پہلے قبلہ وہ تھا، ابھی قبلہ یہ بن گیا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن جو لوگ احمق ہیں وہ اس کی مختلف جہات کے بارے میں سوالات کریں گے کہ ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ ان کو کس چیز نے ان کے قبلے سے روک دیا، اس طرح کے سوالات کریں گے۔ تو فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، کہ اللہ ہی کا مشرق ہے، اللہ ہی کا مغرب ہے، ساری سمتیں، ساری جہات اللہ کی ہیں، اللہ جس طرف چاہے جو حکم فرمانا چاہے وہ فرما سکتا ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، تو سیدھے رستے کی ہدایت وہ جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ قبلے کی تحویل ایک بہت بڑا واقعہ تھا، اور جیسا کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ مسجد قبلتین، جس کو آج کل مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، اس مسجد میں ظہر یا عصر کی نماز ہو رہی تھی، اور اس نماز کے دوران میں ہی کسی صحابی نے آواز لگا کر یہ بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ تبدیل فرما لیا ہے اللہ کے حکم سے، اور اب بیت المقدس جو ہے وہ ہمارا قبلہ نہیں رہا، بلکہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہو گیا۔ تو لوگوں نے جب یہ بات سنی اور ایک صحابی کی آواز سنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک اطلاع ان کے کانوں میں پڑی، تو نماز کے دوران ہی امام صاحب نے اپنی جگہ چھوڑی اور وہ دوسری طرف آ کے یعنی بیت اللہ کی طرف کھڑے ہو گئے، اور سارے نمازیوں نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ پھیر لیا، اور اس مسجد کو اس دن سے یعنی آدھی نماز انہوں نے مسجد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی اور آدھی نماز بیت اللہ کی طرف۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ کے عین شمال میں بیت المقدس ہے، اور مدینہ منورہ سے عین جنوب میں جو ہے وہ بیت اللہ ہے، لہٰذا بالکل 180 درجے زاویے پر جو ہے وہ ان کو اپنا رخ تبدیل کرنا پڑا۔ امام ایک طرف سے ہٹ کے دوسری طرف آ گیا، اور یوں وہ نشان آج تک وہاں پہ پڑا ہوا ہے، اور مسجد قبلتین وہاں پہ موجود ہے کہ جو گویا دو قبلوں کی مسجد مشہور ہے۔ یہ تو تھا طرز عمل ان لوگوں کا جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر من و عن عمل کیا، اور اس کے بارے میں کسی قسم کے تردد اور پس و پیش کا اظہار نہیں کیا۔ لیکن دوسرے لوگ جو احمق تھے وہ اس طرح کے سوالات کرتے رہے۔ پھر اللہ کریم نے وہ حکمتیں بیان فرمائی ہیں کہ یہ جو قبلہ تبدیل ہوا ہے اس کے اندر کیا کیا حکمتیں ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات جو فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ سب سے پہلی بات گویا یہ فرمائی کہ قیادت کی تبدیلی کی علامت ہے۔ اس سے پہلے قیادت و سیادت چونکہ بنی اسرائیل کے پاس تھی، اور بنی اسرائیل کے یہود ہوں یا بنی اسرائیل کے نصارہ ہوں، دونوں کی وابستگی بیت المقدس کے ساتھ تھی۔ اب جو بیت اللہ قبلہ قرار پایا ہے تو گویا اب وہ مرکز رشد و ہدایت تبدیل ہو گیا ہے، اور مرکز سیادت اور مرکز قیادت بھی تبدیل ہو گیا۔ اب گویا جو نئی امت محمدیہ وہ تشکیل پا رہی ہے، یہ قیادت و سیادت اب ان کے پاس چلی گئی ہے۔ قیادت کی تبدیلی یہ سب سے پہلی حکمت تھی، گویا علامتی طور پر قبلہ تبدیل ہوا، اور اس بات کی علامت تھی کہ اب قیادت و سیادت جو ہے وہ امت محمدیہ میں اس کو امت وسط بنا دیا گیا ہے، اور یہ وہ امت ہے جو اب پوری انسانیت کی قیادت کرے گی۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ امتحان، دوسری حکمت اس میں تھی کہ الا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه۔ دوسری حکمت اس میں یہ تھی کہ تاکہ امتحان کر لیا جائے کہ کون جو ہے وہ اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پھر جاتا ہے اور کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ مسلمانان قریش کا امتحان تھا جب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا جانا یہ مسلمانان یہود کا امتحان تھا۔ تو دونوں طرح کے مسلمان جو ہیں وہ جانچے گئے اور امتحان کیا گیا۔ تو ظاہر ہے جو مخلص مسلمان تھے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے بارے میں کسی قسم کے تردد اور پس و پیش کا اظہار نہیں فرمایا، اور گویا وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس میں جو تیسری حکمت تھی وہ یہ تھی کہ امت محمدیہ کا الگ قبلہ ہو، کہ ہر امت کا ایک قبلہ ہے، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر امت کا ایک قبلہ ہے اور ایک طرف ہے، ایک جہت ہے۔ تو امت محمدیہ کی بھی ایک جہت، ایک قبلہ ہونا چاہیے، لہٰذا امت محمدیہ کا الگ قبلہ بنانا یہ مقصود تھا۔
اور یہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کی ایک جہت ہوتی ہے جس کی طرف وہ سب رجوع کرتے ہیں۔ تو امت محمدیہ کا قبلہ بیت اللہ قرار پایا کہ اب رہتی دنیا تک ساری امت مسلمہ جو ہے وہ اسی مرکز کے گرد گھومتی رہے گی اور اسی مرکز کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتی رہے گی اور اسی کو اپنا ہر قسم کے معاملات کا مرکز قرار دے گی۔ فرمایا کہ مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ قبلے کی وجہ سے ادھر سے ادھر ہو جائیں، فاستبقوا الخیرات، اصل مقصد جو ہے وہ نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، مرکز بیت المقدس ہو یا مرکز بیت اللہ ہو، دونوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چوتھی حکمت یہ فرمائی کہ تورات کے اندر چونکہ یہ بیان کیا گیا تھا کہ ایک آخری امت جب ہوگی، آخری نبی اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، اس کے اندر یہ نشانی تھی۔ تو اب اگر بیت المقدس ہی قبلہ رہتا تو یہ نشانی پوری نہ ہوتی اور یہ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صداقت کی حجت تھی یہ یہود کے اوپر یہ تمام نہ ہوتی۔ اس لیے یہ بھی ایک حکمت بیان فرمائی کہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، کہ لوگوں کے اوپر کوئی حجت باقی نہ رہے، ساری گویا جتنی باتیں تھیں وہ ساری کی ساری پوری ہو گئیں۔ اور یہ بھی کہ آخری نبی کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، یہ بھی تورات کے اندر لکھا تھا، تو یہ بات بھی پوری ہوگی إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ۔ البتہ جو ظالم ہیں انہوں نے کبھی کوئی بات نہ مانی ہے، نہ ماننا ہوتی ہے، ان کا معاملہ الگ ہے، باقی سارے لوگوں کے لیے یہ حجت تمام ہو گئی۔ پانچویں حکمت یہ بیان فرمائی وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، کہ ظاہر ہے قبلہ اپنا نہ ہو تو اللہ کا دین اسلام مکمل تو نہیں ہو سکتا تھا، تو وہ دین اسلام جس کو نعمت قرار دیا، اور سورۃ المائدہ میں فرمایا کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، کہ میں نے تمہارے اوپر اپنا انعام، اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ تو یہاں فرمایا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، قبلہ اگر اپنا نہ ہوتا، بیت اللہ کی طرف منہ پھیرنے کا حکم نہ ہوتا تو یہ نعمت مکمل کیسے قرار دی جا سکتی تھی؟ لہذا فرمایا یہ بھی ایک حکمت تھی تاکہ تمہارے اوپر اسلام کے سارے احکام مکمل ہو جائیں، اور قبلہ کی تبدیلی بھی نعمت کی تکمیل کا ایک استعارہ تھا۔ اس کے علاوہ آخری بات فرمائی کہ ہدایت پانے کے لیے مرکز رشد و ہدایت بیت اللہ ہو، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، اور تمہاری ہدایت دینے کی غرض سے ایک مرکز دینا تھا، اور تمہیں گویا ہدایت کے لیے مرکز رشد و ہدایت کی ضرورت تھی، اور یہ بھی معاملہ مکمل ہوا۔ اس کے ساتھ یہ 6 قسم کے انعامات اور 6 قسم کی حکمتیں جو ہیں وہ بیان فرمانے کے بعد پھر مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس نعمتوں کے تذکرے کے بعد فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم میرا شکر کیا کرو اور کبھی کفران نعمت نہ کرنا۔ یعنی اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ اور نعمتوں کے حوالے سے ناظرین کرام ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ کریم کے جتنے بھی انعامات ہیں، قبلہ مسلمانوں کا بیت اللہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کے جتنے بھی انعامات اور جتنی بھی نعمتیں مسلمانوں پر ہیں یہ تمام کی تمام مسلمانوں پر اور نوع انسانی پر احسانات ہیں۔ اللہ کا ایک بھی انعام ایسا نہیں ہے کہ مسلمان اس کا استحقاق رکھتے ہوں۔ تمام کی تمام چیزیں، تمام کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے خالص اپنی عطا سے، اپنی عنایت سے عطا فرمائی ہیں، اور ایسا انعام جو کسی استحقاق کے بدلے میں نہ ملے اس کو احسان کہتے ہیں، اور ایسا انعام جو کسی استحقاق کے بدلے میں عطا ہو وہ عدل ہوتا ہے۔ تو ان معنوں میں اللہ تعالیٰ کے سارے انعامات امت مسلمہ پر اور نوع انسانی پر تمام کے تمام احسانات۔ اب جب نعمتوں کے تذکرے کے بعد ذکر اور شکر کا ذکر فرمایا تو اور حکم فرمایا کہ تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ تمہیں یاد فرمایا کریں گے، اور تم اللہ کا شکر کرو، اللہ کے ساتھ کفران نعمت نہ کرو، کسی بات کا انکار نہ کرو اور کفران نہ کرو اللہ کی نعمتوں کا۔ تو چونکہ اب قیادت تبدیل ہو گئی اور تحویل قبلہ اس کی گویا مہر تصدیق ثبت ہو گئی کہ اب قیادت جو ہے وہ امت مسلمہ کے پاس ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر قیادت کرنے والوں کے اوپر بہت سارے تقاضے لاگو ہوتے ہیں، اور ان تقاضوں میں بہت ساری مشکلات بھی ہیں، بہت سارے مصائب بھی ہیں، اور ان مصائب کے اوپر، ان مشکلات کے اوپر صبر کرنا یہ گویا بنیادی ایک تقاضا تھا اس قیادت کا۔ لہٰذا فوری طور پر فرمایا کہ تمہارے اوپر جو ہے اب اس طرح کے معاملات آئیں گے کہ تمہیں اللہ کی مدد بھی درکار ہوگی، تمہیں مصائب اور مشکلات بھی آئیں گی،
لہٰذا ان تمام قسم کے حالات میں تم نے اللہ سے مدد حاصل کرنی ہے صبر اور نماز کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ ناظرین کرام، صبر کیا ہے، لمبی تفصیلات، اس کی ساری تفصیلات سے قطع نظر ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسان کے اندر جتنے فطری داعیے رکھے ہوئے ہیں، ان فطری داعیات کی وجہ سے مختلف قسم کی جو سچویشن اس کو پیش آتی ہے، مختلف قسم کے جو احوال اس کو درپیش ہوتے ہیں، ان احوال کی وجہ سے انسان کے اندر فطری طور پر ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ وہ رد عمل صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات وہ رد عمل کسی کام کے کرنے کا ہوتا ہے اور بعض اوقات وہ رد عمل کسی کام کے نہ کرنے کا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس فطری رد عمل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق مولڈ کرنے کا نام صبر ہے۔ یعنی صبر کا لفظی معنی اپنے آپ کو روک لینے کا ہے، اور ہر اس بات سے اور ہر اس فطری رد عمل سے اپنے آپ کو روک لینا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو، اس سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ صبر ہے۔ لہٰذا صبر کہیں کسی کام سے رک جانے کا نام ہے۔ اگر فطری رد عمل یہ ہو کہ انسان کسی بات کو کرے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ کرنے کا ہو تو نہ کرنا صبر ہے۔ اسی طرح کسی جگہ کسی سچویشن میں کام کرنا صبر ہو سکتا ہے، کسی جگہ فوج سے ٹکرا جانا صبر ہوتا ہے، دشمن کے صفوں میں گھس جانا صبر ہوتا ہے، کہیں چھلانگ لگا دینا صبر ہوتا ہے۔ صبر کی مختلف قسم کی مینیفیسٹیشنز، مختلف قسم کے اظہارات ہیں، لیکن بنیادی طور پر اپنے آپ کو، اپنے فطری داعیات کو روک لینا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے، اس کا نام صبر ہے۔ اور پھر اس کی وضاحت فرمائی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ کریم نے فرمایا اب چونکہ مشن تمہارے ذمے لگ گیا ہے اور انسانیت کی قیادت تم نے کرنا ہے، تو اب آزمائشیں تو آئیں گی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم تمہیں یقیناً تمہیں آزمائیں گے خوف سے، اور کچھ تمہیں بھوک دے کر، اور پھر نقص من الاموال تمہارے مالوں میں کمی کر کے، والانفس تمہاری افرادی قوت میں کمی کر کے، والثمرات اور تمہارے پھلوں میں کمی کر کے، وبشر الصابرین، فرمایا جب بھی یہ ساری مصائب و مشکلات آئیں تو جو لوگ صبر کرنے والے ہیں، ہر طرح کے حالات کے اندر ڈٹنے والے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، فرمایا ان کے لیے جو ہے وہ بشارت ہے۔ ان کی نشانی یہ بتائی الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ اپنے تمام معاملات جو ہیں وہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ جب بھی کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم بھی اللہ کے، ہمارے اوپر مصیبت بھی جو آئی اللہ کی طرف سے، اور ہم سب اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے۔ جب صبر کا تذکرہ ہوا تو ناظرین کرام ساتھ ہی ایک صبر کی مثال کے طور پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آ گیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے صبر کیا کہ جب وادی غیر ذی زرع میں ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ گئے، اور ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی تھیلی جو ہے وہ کھجوروں کی اور تھوڑا سا پانی دے کے وہاں سے چلے گئے، اور ظاہر ہے وہ پانی بھی تھوڑا سا تھا اور کھجوریں بھی تھوڑی سی تھیں۔ جب ہم تھیلی کھجوروں کی بات کرتے ہیں تو یوں سمجھ آتی ہے کہ شاید وہ بڑا تھیلا کھجوروں کا ہوگا، ایسی ہرگز نہیں ہے۔ روایات کے اندر جو بات موجود ہے اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جیسے ایک ہم کسی جراب کے اندر اگر آج کے دور میں کھجوریں ڈال لیں تو اس جراب کو ایک تھیلی کہا جا سکتا ہے۔ بالکل اس طرح سے ایک تھوڑا سا گویا سامان تھا خوراک کا کھجور کی شکل میں، اور اسی طرح تھوڑا سا پانی، اور جب وہ ختم ہو گیا چھوٹا سا بچہ، تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ کس طرح سے پریشان ہوئیں، کس طرح سے مصائب و مشکلات ان کو آئے، اور کس طرح انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، اور پھر بچے کی تڑپ دیکھ کر بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے پھر ان کا دوڑنا بھاگنا، وہ بھی صبر ہی کی مثال ہے کہ جب وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھیں، پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں، تو اللہ تعالیٰ کو ہاجرہ کا صبر اس طرح سے پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا کے لیے ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو صبر تھا وہ مثال بنا دیا۔ ان کا وہ بھاگ دوڑ وہ اتنی پسند اللہ کریم کو آئی کہ حج کا حصہ بنا دیا، عمرے کا حصہ بنا دیا۔ اب جو بھی حاجی اور معتمرین وہاں پہ جاتے ہیں وہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہی قدموں کے نشانات پر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں صفا اور مروہ، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، لہذا اب جو بھی جا کے عمرہ کرے گا
جو بھی حج کرے گا ان کو جو ہے اس کے درمیان میں طواف کرنا پڑے گا، یہ چکر کاٹنے پڑیں گے، کیونکہ یہ ہاجرہ کے صبر کی مثال کے طور پر دیا گیا۔ اس کے بعد کتمان حق کے حوالے سے حکم دیا کہ یہ جو یہود کے کردار کا ایک بہت نمایاں پہلو یہ تھا کہ وہ کتمان حق کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو اور جو ان کو وحی الہی کے ذریعے سے تعلیمات دی گئی تھیں ان کو چھپا لیتے تھے۔ تو فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جو لوگ اللہ کے دی ہوئی تعلیمات کو چھپا لیتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور وحی الہی میں اس کو واضح کر دیا ہو، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، وہ پھر ایسے لوگ ہیں کہ ان کے اوپر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر معبود برحق کا ایک دفعہ پھر تذکرہ کیا ہے دوسرے مضامین کے دوران کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور اس کے بعد پھر نشانیاں بیان فرمائی ہیں، إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، توحید کی نشانیاں ہیں، معبود برحق صرف اللہ کریم ہے اور اس ایک کے علاوہ کوئی دنیا میں معبود ہو نہیں سکتا، اور کون کون سی نشانیاں آفاق و انفس میں پھیلی ہوئی ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، توحید کے دلائل دی ہیں، اور اس طرح سے ملے جلے احکام یعنی یہود و نصارہ کے کردار کے حوالے سے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو تعلیمات، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کو خاص احکامات دیے ہیں کہ تم لوگ اب جو بقیہ انسانیت رہتی ہے اور بقیہ زندگی جو باقی ہے، گویا نوع انسانی میں اب جو باقی زندگی ہے، باقی آنے والی قیامت تک کے جو معاملات ہیں، اس میں فرمایا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یہ گویا مسلمانوں کے لیے خاص احکام شروع ہوئے ہیں، اور یہ 2-3 حکم خاص طور پر دیے ہیں تاکہ مسلمان یہود کے کردار سے بھی بچیں اور آئندہ اس اعلیٰ پائے کے کردار کو اپنی زندگیوں میں شامل کر سکیں جو ان سے توقع کیا جا رہا ہے، تاکہ یہ قیادت کے جو ہیں وہ مستحق رہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ حلال اور طیب روزی کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، گویا جو حلال روزی نہیں کھاتا وہ شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے، وہ شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے، تو فرمایا وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، حلال اور طیب روزی کھاؤ۔ پھر اس بات کو دہرایا آیت نمبر 172 کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہیں، حلال طیب اور پاکیزہ چیزیں وہ کھاؤ، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کی بندگی کرتے ہو تو پھر اس کا شکر بھی ادا کرو، پاکیزہ چیزیں بھی کھاؤ۔ اور پھر ظاہر ہے جب حلال کھانے کا کہا جا رہا تھا تو حرام کھانے سے منع کیوں نہ فرمایا جاتا، اور فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ یہ ایک تو حلال کھانے کا اہتمام کرنا ہے اور دوسرا ساتھ حرام سے بچنا بھی ہے۔ ظاہر ہے جن چیزوں سے اللہ کریم نے منع فرمایا ہے ان سے رک جانا بھی نیکی ہے، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم فرمایا ہے وہ ان کو کر لینا بھی نیکی ہے۔ یہ دونوں قسم کی نیکیاں ہیں، لیکن امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو نیکی رک جانے کی ہے، جو نواہی کی نیکی ہے یعنی مختلف امور سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ جو نیکی ہے یہ منفی نیکی ہے۔ جب آدمی ان کاموں کو نہیں کرتا تو بھی اصل میں وہ نیکی کر رہا ہوتا۔ تو امام غزالی کا خیال یہ ہے کہ منفی نیکیاں مثبت نیکیوں سے زیادہ اہم ہیں، یعنی جن کاموں سے اللہ کریم نے روکا ہے ان سے رک جانا زیادہ اہم ہے۔ اور اس جگہ اس سیاق و سباق کے حوالے سے یہ کہا جائے گا کہ حلال کھانا اپنی جگہ پہ اہم ہے، لیکن حلال کھانے سے زیادہ اہم یہ بات ہے امام غزالی کے بقول کہ انسان حرام سے بچے۔ حرام سے محفوظ رہنا بھی نیکی ہے، حلال کھانا بھی نیکی ہے، لیکن حرام سے بچے رہنا یہ گویا زیادہ بڑی نیکی ہے۔ تو اللہ کریم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ جو میتہ ہے، مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، یہ سب تمہارے لیے حرام کیا ہے، اور ساتھ فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جو غیر اللہ کے نام کوئی چیز کر دی جاتی ہے، غیر اللہ کے تقدس حاصل کرنے کے لیے جو چیز کر دی جاتی ہے وہ اسی طرح سے حرام ہے جس طرح سے خنزیر حرام ہے، جس طرح سے خون حرام ہے، جس طرح سے مردار حرام ہے، اسی طرح سے ہر وہ چیز حرام ہے جو غیر اللہ کا تقدس حاصل کرنے کے لیے غیر اللہ کے نام لگا دی جائے۔ وما اہل لغیر اللہ وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ سورہ مائدہ کے اندر بھی حلال و حرام کا بیان ہوا، اسی طرح کے الفاظ وہاں پہ بھی ہیں۔
ناظرین کرام، جس طرح خنزیر کا گوشت حرام ہے اور جس طرح وہ چیز قابل نفرت ہے، اسی طرح ہر وہ چیز قابل نفرت ہے جو غیر اللہ کے نام کر دی جائے۔ ایک استثناء فرمایا جس کو اصول اضطرار کہا جاتا ہے۔ اسلام کا اصول اضطرار یعنی مجبوری کی حالت میں وہ یہ ہے کہ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ بس جو کوئی شخص مجبور ہو جائے لیکن وہ باغی نہ ہو اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا ہو، مزاجاً وہ شخص اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہو لیکن مجبور ہو جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس سے بہت سارے لوگوں کو ایک ابہام ہوا ہے، شاید ہر طرح کی مجبوری میں انسان کے لیے احکام جو ہیں اس کے اندر رعایت دے دی جاتی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اصول اضطرار ایک خاص قسم کا اصول ہے اور خاص حالات میں یہ حرکت میں آتا ہے۔ یعنی مجبوری اور اضطرار کس کو کہا جا سکتا ہے؟ میں آپ کا اضطرار نہیں سمجھ سکتا، آپ میرا اضطرار نہیں سمجھ سکتے، کوئی ایک شخص دوسرے کا اضطرار اور مجبوری نہیں سمجھ سکتا۔ بس اس میں اصول کے طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اصول اضطرار اس وقت لاگو ہوتا ہے جب دیگر تمام ذرائع مسدود ہو جائیں، جب دیگر تمام راہیں مسدود ہو جائیں، بس وہ ایک ذریعہ رہ گیا ہو اور وہ اگر حرام کا ذریعہ ہے تو اس وقت اسلام کا اصول اضطرار لاگو ہو سکتا ہے۔ وگرنہ اگر کوئی شخص کسی ایک بھی راستے کے ہوتے، یعنی مزید کوئی ایک بھی راستہ اس حرام کے علاوہ موجود ہے تو اس راستے کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے اصول اضطرار لاگو نہیں ہوتا۔ یوں ہم اگرچہ ایک دوسرے کے اضطرار کو نہیں سمجھ سکتے، ہر شخص اپنا اضطرار خود سمجھتا ہے، لیکن اس کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر دیگر تمام ذرائع میں سے ایک بھی ذریعہ باقی ہے، دیگر تمام راستوں میں سے ایک بھی راستہ باقی ہے تو اس کے اوپر اصول اضطرار لاگو نہیں ہوتا۔ اصول اضطرار صرف اس صورت میں لاگو ہوتا ہے جب دیگر تمام راہیں اور ذرائع مسدود ہو جائیں، بس ایک ہی راستہ اور وہ حرام باقی ہو، تو اس وقت وہ حرام راستہ اپنا لینے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور اس کو یا اللہ جانتا ہے اور یا وہ متعلقہ شخص جانتا ہے کہ وہ کتنا مجبور تھا، کوئی دوسرا شخص اس کے اصول اضطرار کی اس ایپلیکیشن کو نہیں سمجھ سکتا۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد آیت بر ہے، اور آیت بر سے اس دوسرے پارے کا ربع ثانی شروع ہوتا ہے۔ ربع اول کے اندر اصول دین اور ایمانیات کا تذکرہ تھا، جبکہ ربع ثانی کے اندر جو عملی پہلو ہیں، احکام عملیہ کا تذکرہ ہے، اور اس میں سب سے پہلی آیت جو آیت نمبر 177 ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نیکی حقیقت میں کیا چیز ہے، نیکی کا اصل تصور کیا ہے۔ یعنی صرف اور صرف اپنی جہت چینج کر لینا، اپنی سمت درست کر لینا، کوئی شخص جو ہے وہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ پھیر لے، یہ نیکی نہیں ہے۔ بلکہ حقیقت میں نیکی کیا ہے کہ انسان ایمانیات کے تقاضے پورے کرے، ایمانیات کے تقاضے پورے کرنے کے ساتھ ساتھ وہ تمام عملی تقاضے بھی پورے کرے۔ اس میں فرمایا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، کہ مختلف لوگ جن کے حق حقوق تمہارے اوپر ثابت ہوتے ہیں، ان سب کے اوپر مال خرچ کرنا یہ بھی نیکی کے زمرے میں آتا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا بھی نیکی ہے، اور وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنا بھی نیکی ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جو وعدہ پورا کرنا، وعدہ کی پابندی کرنا، یہ بھی نیکی ہے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، تنگی کے اندر اور تکلیف کے اندر اور لڑائی کے وقت جو صبر کرنا ہے، ڈٹ جانا ہے مختلف طرح کے حالات میں، یہ بھی نیکی ہے۔ تو فرمایا جو اس طرح کی نیکی ایک ہمہ جہت قسم کا نیکی کا منہج ہے جو انسان کو اپنی زندگی کے لیے اپنانا پڑتا ہے، اگر وہ اس طرح سے اپنائے گا اور اپنے ہمہ جہت پہلوؤں کے اعتبار سے اپنے مزاج کو، اپنی زندگی کے منہج کو، اپنے رہن سہن کو نیکی پر استوار کرے گا، تو فرمایا اولئک الذین صدقوا، ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حقیقتاً سچ کر دکھایا اور وہ سچے لوگ ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں اللہ سے ڈرتے ہیں یا پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام، بر کی، چونکہ بر یعنی نیکی کی یہ بات 177 آیت نمبر 177 میں نیکی کی بات ہوئی تھی اور بر کے مختلف پہلو بیان ہوئے، تو اب اس کے بعد مختلف حوالوں سے نیکی یعنی بر کی مختلف شاخیں بیان کی گئیں۔ سب سے پہلے قصاص کا ذکر ہے کہ یہ جو قصاص لینا ہے مختلف معاملات میں، یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ
کسی کو قتل کر دے تو قتل کا بدلہ قتل ہوگا، اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی کو نقصان پہنچا دے تو نقصان کا بدلہ اسی طرح کا نقصان ہوگا، کسی کو کوئی جسمانی زخم پہنچا دے تو اسی جسمانی زخم کا جو بدلہ ہے اسی طرح کا جسمانی زخم ہوگا۔ علی ھذا القیاس، یہ جو عدلے کا بدلہ ہے، یہ اس قانون کا نام قانون قصاص ہے۔ تو قانون قصاص کو لاگو کرنا حقیقت میں پورے معاشرے کے لیے زندگی کا سامان ہے۔ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ اے لوگو، یہ جو قصاص ہے، عدل بدلے کا قانون، کہ کوئی شخص کسی کو تکلیف پہنچائے یا پھر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے، اس کے جواب میں اسی طرح کا اس کو بدلہ دینا، یعنی قصاص لینا، یہ حقیقت میں معاشرے کو ایک زندگی بخشتا ہے۔ اگر گویا ایک قاتل کو آپ قصاص میں قتل کر دیتے ہیں تو دور دور تک گویا قتل کے امکانات معدوم ہو جاتے ہیں، لوگ اپنی جان کو تحفظ دینے کے لیے دوسروں کی جان کا جو حفاظت کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ یوں قصاص پورے معاشرے کی زندگی کا باعث بن جاتا ہے۔ عام طور پر لوگ، اور خاص طور پر مغربی ذہن رکھنے والے لوگ، یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی سزائیں جو ہیں ان کے اندر بڑا ظلم ہے اور بڑی سخت اسلام کی سزائیں ہیں۔ تو بھائی سخت کیوں نہ ہوں، کیونکہ یہ پورے معاشرے کے لیے زندگی کا سامان فراہم کرتی ہیں، چونکہ پورے معاشرے کی اس کے اندر زندگی ہے، اور اس لیے ان کے اندر اتنی سختی رکھی گئی ہے۔ ایک قاتل کو قتل کر دیں، دور دور تک قتل کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک چور کا ہاتھ کاٹ دیں، دور دور تک چوری کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ علی ھذا القیاس، اگر قصاص کا اور حدود کا پورا قانون اگر لاگو ہو جائے تو اس سے پورے معاشرے کو ایک زندگی اور حیات کا سامان فراہم ہوتا ہے۔ اسی طرح بر کی شاخوں میں پھر وصیت کا ذکر ہے، اور وصیت ابتدائے اسلام میں فرض تھی، اور اب جو ہے اس کے بعد اس کو آپشنل یعنی نفلی قرار دے دیا گیا۔ کوئی شخص چاہے تو وصیت کرے اور کوئی شخص چاہے تو وصیت نہ کرے، لیکن یہاں پہ جو حکم ہے فرمایا کہ جو کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، کہ وصیت جو ہے وہ تمہارے اوپر فرض کی گئی ہے۔ شروع میں فرض تھی کہ ہر شخص کو جو ہے، چونکہ تب وراثت کے پورے احکامات نہیں تھے، اب چونکہ وراثت کے احکامات آ چکے ہیں اور وراثت کا پورا قانون آ چکا ہے، اس لیے وصیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہے تو اپنے کل ترکے میں سے 1/3 میں وصیت کر سکتا ہے، یعنی تیسرے حصے میں وصیت کر سکتا ہے، اور لیکن وہ وصیت ورثاء کے حق میں نہیں کی جا سکتی۔ ورثاء کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے شرعی حق دے دیا ہے، لہٰذا ان کے حق میں کوئی وصیت نہیں کی جا سکتی۔ ان کے علاوہ اگر وہ کسی اور کو، کسی ٹرسٹ کو کوئی پیسہ اپنے ترکے میں سے دینا چاہے، یا کسی اور رشتہ دار کو کچھ نوازنا چاہے، یا کسی اور کی مدد کرنا چاہے، تو وہ اپنے کل ترکے میں سے صرف 1/3 یعنی میں وصیت کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے۔ اسی طرح اس کے بعد جو بر کی شاخیں ہیں، قصاص اور وصیت کے بعد اس میں روزے کا ذکر کیا گیا ہے، چونکہ بر کی یہ بنیادی خصوصیت ہے، نیکی کی یہ بنیادی خصوصیت ہے کہ وہ انسان کو تقوی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ پورا اسلام انسان کو تقوی کی طرف لے کے جاتا ہے، اللہ کی عبادت انسان کو تقوی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ، پچھلے پروگرام میں نے عرض کیا کہ سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں بتا دیا تھا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اللہ کی عبادت کرو گے تو تم متقین کے گروہ میں شامل ہو جاؤ گے۔ لہٰذا اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں، تمام پر عمل کرنے سے انسان کے دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ جو چیز انسان کے دل میں تقوی پیدا کرتی ہے، اور تقوی پیدا کرنے کا جو سب سے ڈائریکٹ اور براہ راست ذریعہ ہے، وہ روزہ ہے۔ اور اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے اہل ایمان، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور یہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، اور ہوگا اس سے کیا، لعلکم تتقون، تمہارے اندر اللہ تعالیٰ تقوی پیدا کر دے گا۔ کوئی شخص اگر اپنے دل میں تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے سارا اسلام ہی ذریعہ ہے، لیکن سب سے بڑا ذریعہ اس کا روزہ ہے۔ تو روزے کے ذکر کے بعد اس کے بعد کچھ روزے کے احکام ہیں، مسافر اور مریض کے لیے کچھ اللہ تعالیٰ نے جو رعایتیں دی ہیں روزے کے حوالے سے، اس کا ذکر ہے، اور اس کے بعد دعا کا ذکر ہے۔ گویا دعا بھی بر کی شاخوں میں سے اور اس کی تفصیلات میں سے ایک تفصیل ہے کہ دعا، کوئی شخص اگر دعا مانگے تو یہ تو اس کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کو مومن کا ہتھیار قرار دیا ہے کہ مومن جب بھی اس کو ضرورت پڑتی ہے وہ دعا کرتا ہے۔ دعا کس سے کرنی ہے؟ انسان اللہ سے دعا کرتا ہے۔ اللہ کہاں ہے نظر تو نہیں آتا،
لیکن فرمایا کہ اللہ بہت قریب ہے۔ لوگ سوال کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کہاں ہے، کس سے مانگا جائے، کس طرح سے، کہاں جب ہم دعا کرتے ہیں کیا اللہ ہماری سن لیتا ہے؟ تو فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ یہ فرما دیجئے کہ انی قریب، میں تو بہت قریب ہوں۔ اور یعنی دعا کرتے وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پتہ نہیں میرا اللہ کہاں ہے اور میں کہاں ہوں، بلکہ یہ ذہن میں تصور بٹھانا چاہیے کہ میرا اللہ بہت قریب ہے اور میری بات سن رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ اسمع دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتا کہ وہ پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے تو ہمارے پاس بہانہ آ جانا تھا کہ سنتا تو وہ سب کی ہے، قبول کسی کسی کی کرتا ہے۔ لیکن اب اللہ نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں جب بھی کوئی شخص مجھے پکارنے والا مجھے پکارتا ہے۔ تو فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اگر راہ راست پہ آنے چاہتے ہو تو پھر میرے ساتھ جڑو، اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ اگر میرا حکم مانے گا اور میرے اوپر ایمان رکھے گا تو یوں وہ راہ راست پر آ سکتا ہے اور راہ یافتہ اور ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ اگر تم دعا نہ مانگو، سورہ فرقان میں فرمایا، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی شخص دعا مانگے یا نہ مانگے، اور جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا گویا یہ تکبر کی علامت ہے، اور قرآن پاک میں فرمایا کہ ایسے متکبرین جو اللہ سے دعا نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ ان متکبروں کو جہنم میں پھینک دے گا۔ تو گویا دعا مانگنا بھی عاجزی کی علامت ہے، ہمیشہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور پھر یہ نیکی کی علامت بھی ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ چاہے انفرادی طور پر مانگے، اجتماعی طور پر مانگے، ہاتھ اٹھا کر مانگے، ہاتھ اٹھائے بغیر مانگے، اور خلوتوں میں مانگے، جلوتوں میں مانگے۔ جب اللہ کریم نے یہ فرما دیا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بھی وہ پکارے، جب بھی جس حالت میں مرضی پکارے، تو ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے ہیں کہ اگر تہجد میں اٹھنے کی توفیق نہ ہو، کوئی شدید سردی کی وجہ سے، کوئی موسمی حالات کی وجہ سے آدمی کو اٹھنے میں کوئی دقت ہو رہی ہو، تو وہ فرمایا کرتے ہیں کہ لحاف کے اندر سے بھی اللہ کو ٹیلی فون کیا جا سکتا ہے، کہ اللہ کے ساتھ لحاف کے اندر سے بات کی جا سکتی ہے، کہ اللہ سے بات کر لیں کہ یا اللہ مجھے فلاں امر مانے ہے، فلاں عذر مجھے مانے ہے، میں اٹھ نہیں سکتا، اللہ تو مجھے لحاف کے اندر سے میری دعا سن لے۔ تو جب اللہ کا وعدہ ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب بھی جس حالت میں بھی پکارے، اللہ کی طرف سے کوئی کسی قسم کی کمی نہیں ہے، کمی ہے تو مانگنے والوں کی طرف سے ہے۔ اندازہ فرمائیے، دنیا میں مانگنے والے بہت ہیں، دینے والا کوئی نہیں، اور اللہ کا نظام یہ ہے کہ دینے والا ہر وقت تیار ہے، مانگنے والا کوئی نہیں۔ اور کوئی شخص اگر مانگے گا تو یہ نیکی بھی ہے، تقوی بھی ہے، اور بر کی علامتوں میں سے ایک علامت بھی ہے، مومن کا اسلحہ بھی ہے، ہتھیار بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روزے کے حوالے سے اور جو ذکر فرمایا تو ساتھ ہی میاں بیوی کے باہمی تعلقات کا ذکر فرما دیا، اور میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ میاں بیوی جو ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ ناظرین کرام غور فرمائیں تو لباس کیا چیز ہے؟ زوجین ایک دوسرے کے لیے لباس ہے۔ لباس ایک تو ستر پوشی کا ذریعہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی باتوں کا، ایک دوسرے کے معاملات کا، ایک دوسرے کی رازداری کی باتوں کا گویا ستر پوشی کا سامان کرتے ہیں۔ پھر لباس جو ہے وہ حسن و وقار کی علامت ہوتا ہے، خوبصورتی کی علامت ہوتا ہے، عزت کی علامت ہوتا ہے۔ ایک لباس سے انسان کی پرسنالٹی کا پتہ چلتا ہے۔ گویا میاں بیوی وہ یونٹ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا ہے۔ بیوی میاں کے لیے وقار ہے، میاں بیوی کے لیے وقار ہے، دونوں ایک دوسرے کی خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہیں۔ اور پھر ایک اور جو لباس کی بڑی اہم خصوصیت ہے کہ یہ موسم کی شدتوں سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے، کہ کوئی شخص جو ہے وہ انتہائی سردی میں اس طرح کا لباس پہن لے گا، سردی سے محفوظ رہے گا، گرمی سے بچنے کے لیے وہ اس طرح کا لباس پہنتا ہے، وہ اس کو گرمی سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے تو ناظرین کرام بڑی ہی اہم بات ہے کہ یہ دونوں گویا ایک دوسرے کے لیے زمانے کی جو شدتیں ہیں، زندگی کی جو تلخیاں ہیں، اس میں ایک دوسرے کے لیے بچاؤ اور تحفظ کا سامان ہے۔ اگر میاں بیوی کا اس طرح کا تعلق ہو تو اندازہ فرمائیں کہ کس طرح سے ایک
آئیڈیل اور مثالی جو ہے وہ خاندان ہو سکتا ہے۔ روزے کے بعد پھر رویت کا ذکر ہے، رویت ہلال، یسألونک عن الأہلہ، کہ لوگ سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں، تو فرما دیجئے قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ یہ جو چاند ہے، یہ جو گھٹتا بڑھتا ہے، یہ پورا سسٹم ہے، یہ اصل میں نظام الاوقات وضع کرنے کے لیے ہے۔ جو حج کے اوقات ہیں یہ بھی اس سے پتہ چلتے ہیں، اور دیگر جو سارا زمانے کا جو سسٹم گنتی شمار رکھا جاتا ہے ایام کا، پھر مہینوں کا، یہ اس کے ساتھ چاند کا ڈائریکٹ تعلق ہے۔ تو فرمایا انسان نے نیکی بھی کرنی ہو تو اس کے ساتھ جو ہے یہ گنتی شمار کے لیے یہ جو رویت بڑی ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ جو چاند دیکھا جائے گا تو روزے رکھے جائیں گے، چاند دیکھا جائے گا تو عید الفطر ہوگی، چاند دیکھا جائے گا تو حج کا مہینہ آئے گا، تو ان ساری چیزوں کا تعلق جو ہے وہ رویت کے ساتھ ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رویت کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد ایک لمبی تفصیل حج کے آداب اور حج کے فضائل کے حوالے سے ہے، اور اس کے احکام بھی بتائے گئے ہیں، اور اسی دوران جو ہے وہ قتال کا حکم دیا گیا۔ فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ ناظرین کرام، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مدنی صورت ہے، اور مدنی صورت مدینے کے بھی ابتدائی سالوں میں اور ابتدائی مہینوں میں اس کا نزول ہوا۔ اب چونکہ شریعت اسلامیہ کے احکام کی تکمیل ہو رہی ہے، تو شریعت اسلامیہ کے احکام میں جو قتال کا حکم ہے یہ گویا سب سے چوٹی کا حکم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَذِرْوَةُ صَنَامِهِ الْجِهَاد، کہ اسلام کے جو کوہان کی چوٹی ہے، گویا کلائمیکس جو ہے وہ جہاد ہے، اور اس جہاد سے مراد قتال ہے۔ ویسے تو مسلمان کی، مومن کی پوری زندگی جد و جہد پر مبنی ہے، پوری زندگی جہاد ہے، لیکن جو جہاد کی وہ اعلیٰ ترین قسم جس کا نام قتال ہے، یہ بھی مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ جب یہ موقع آ جائے تو مسلمانوں کو اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ کب موقع آتا ہے؟ قرآن پاک میں، پورے قرآن میں 3 وہ بنیادی باتیں ہیں جو قتال کے فریضے کے لیے، قتال کے فرض ہو جانے کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ویسے تو قتال اور جہاد کے بارے میں بے شمار احکامات قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ تقریباً ساری کی ساری جہاد اور قتال کے حوالے سے ہیں، سورہ احزاب کے اندر بہت سارے ہیں، اور مختلف جگہوں پہ قرآن پاک میں، سورہ آل عمران میں، یہاں سورہ بقرہ کے اندر تقریباً تمام صورتوں میں کہیں نہ کہیں جہاد کا کسی نہ کسی تذکرہ ہے۔ لیکن قتال کی جو فرضیت کی جو بنیادیں ہیں وہ بنیادی طور پر 3۔ اس میں سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، کہ ان لوگوں سے لڑو، یعنی مقامات فرضیت کیا ہیں۔ اب قتال اس وقت فرض ہوگا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی انویڈر آ جائے، اگر کوئی امت مسلمہ پر یا مسلم معاشرے پر حملہ آور ہو تو ان کے خلاف لڑنا فرض ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلا حکم ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اولین فرضیت کا مقام ہے کہ جب کوئی شخص حملہ کر دے یا کوئی فوج حملہ کر دے، دشمن حملہ کر دے، تو حملہ آور دشمن کی موجودگی میں قتال فرض ہو جاتا ہے۔ اس وقت کوئی دلیل، کوئی کسی قسم کی کوئی حجت، کسی قسم کا کوئی بہانہ یا کسی قسم کی معذرت اس وقت نہیں چلتی، اس وقت قتال جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور بڑے اہم، یعنی قتال کے ضمن میں ایک اہم اشارہ یہ کیا گیا کہ بعض اوقات مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ قتال کے اصولوں کے خلاف۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کے اور قتال کے آداب بتائے ہیں، اور ان آداب کے اندر بہت سارے جو ہیں وہ شرطیں ہیں کہ اس طرح کی شرائط مسلمانوں کے جہاد کے اوپر لاگو ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے مسلمان ان شرائط کی پابندی کرتے ہیں، جبکہ مقابلے میں جو دشمنان اسلام ہیں وہ تو ظاہر ہے کسی طرح کی شرائط کے پابند نہیں ہوتے، اور وہ اپنی مرضی سے ہر قسم کی شرائط کو توڑتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو یہ یہاں پہ حکم دیا گیا ہے اس مقام پہ کہ شرائط و آداب ان حالات میں لاگو ہوتے ہیں جب حالات نارمل ہوں، جب معمول کے حالات ہوں، جہاد معمول کے حالات میں ہو رہا ہو تو اس کی آداب و شرائط لاگو ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی جہاد کی حیثیت یہ ہو جائے کہ دشمنان اسلام کسی قسم کی حرمت کا خیال نہیں کر رہے، وہ کسی قسم کی شرط شرائط کا اور ادب آداب کا خیال نہیں کر رہے، تو پھر ان کے خلاف انہی کے منہج کے مطابق لڑنا یہ فرض ہو جاتا۔ مثال کے طور پر یہاں حرمت والے مہینوں کو بنایا گیا کہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے قرار دیے، رجب ہے، ذیقعد ہے، ذی الحج اور محرم، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اور ان حرمت والے مہینوں میں
نہ مسلمان جنگ کرتے تھے اور نہ ہی کفار جنگ کرتے تھے، اس لیے کہ اسلام سے پہلے ہی اہل عرب جو ہیں ان چاروں مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ اسلام نے بھی اس احترام کو برقرار رکھا اور ان چاروں مہینوں کو حرمت والا قرار دیا۔ اب ظاہر ہے مسلمان تو ان مہینوں میں نہیں لڑتے تھے، لیکن دشمنان اسلام ان مہینوں میں بھی لڑتے تھے، تو اس وجہ سے اسلام نے، قرآن پاک نے یہ حکم دیا کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام، کہ دیکھیں والحرمات قصاص، کہ حرمت والے مہینے کی حرمت جو ہے وہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے، والحرمات قصاص، اور حرمتوں کے بھی ادلا بدلہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم لوگ تو حرمت کا خیال رکھتے رہو اور کوئی دوسرا تمہاری حرمت کا خیال ہی نہ کرے۔ تو میں نے عرض کیا اس کے بعد حج کے آداب ہیں، اور حج کے آداب میں ایک جامع دعا سکھائی گئی کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس سے پہلے جو بات ہوئی ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا۔ ناظرین کرام، اس کو ذہن میں رکھیے کہ یہ جو ذکر ہو رہا ہے یہ منا کے اندر جو حجاج ٹھہرتے ہیں 3 دن کے لیے، وہاں پہ جو ذکر کرنا ہے، فرمایا کہ وہاں پہ تم اللہ کا ذکر کرو، فاذکروا اللہ کا ذکر آباءکم، جیسے اس سے پہلے لوگ جو ہیں اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بیان کرتے تھے، تم وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اور اس کے فوراً بعد فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ کوئی لوگ تو ہیں دعا اللہ سے کرتے ہیں اللہ ہمیں دنیا دے دے، اللہ ہمیں دنیا دے دے، اللہ ہمیں دنیا دے دے، بس دنیا کے لیے دعائیں کرتے ہیں، آخرت کی کوئی دعا نہیں کرتے۔ فرمایا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ دعائیں بھی کرنی ہیں تو یہ دعا کیا کرو ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ دنیا بھی بہترین کر دے، اللہ آخرت بھی بہترین کر دے، اور اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے، یہ دعا کیا کرو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے پورے مسلمان بنو، چونکہ اب قیادت مسلمانوں کے پاس آ گئی ہے۔ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اس کا مطلب یہ ہے ناظرین کرام کہ اسلام مکمل پیکیج ہے، اس میں پک اینڈ چوز نہیں ہے، کوئی شخص اپنی مرضی سے کوئی چیزیں لے لے کوئی چیزیں چھوڑ دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام مکمل پیکیج ہے، یا پورے کا پورا قبول کرنا ہے یا پورا کا پورا چھوڑ دینا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس میں کوئی چیز جو ہے اپنی مرضی سے چھوڑی نہیں جا سکتی، پک اینڈ چوز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد یسألونک، اس کا مضمون شروع ہوتا ہے یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک عن الشہر الحرام، یسألونک۔ اچھا، یہ ایک خاص اسلوب ہے کہ مسلمان جو ہے تاریخی واقعات کے بارے میں یا پھر عملی احکامات سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کرتے تھے، تو قرآن پاک کے اندر کل 33 مقامات پر یسألونک یا یستفتونک، آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں۔ ان دونوں معانی میں، ان دونوں الفاظ کے ساتھ کل 43 مقامات پر، یعنی 43 مقامات پر جو ہے وہ یہ ان الفاظ کے ساتھ کوئی احکام بیان کیے گئے ہیں۔ یسألون کا لفظ جو ہے وہ 13 دفعہ قرآن پاک میں بیان ہوا ہے، اور یستفتون کا 30 مقامات پر آیا ہے۔ اور یہ جو یسألون کا 13 دفعہ جو قرآن پاک میں آیا ان میں سے 6 دفعہ سورہ بقرہ میں ہی بیان ہوا ہے، جس میں پہلی دفعہ یہ ہے یسألونک ماذا ينفقون، تو کہتے ہیں کہ یہ پہلا سوال صحابی رسول عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تھا، کیا خرچ کریں، اس کی تفصیلات ہیں۔ پھر اس کے بعد خیر و شر کا پیمانہ بتایا گیا ہے کہ خیر و شر کا پیمانہ اپنا مزاج نہیں ہوتا۔ فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، قتال تمہارے اوپر فرض ہو گیا چاہے وہ تمہیں ناپسند ہو، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سارا خیر رکھا ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی چیز تم پسند کرو اور اللہ نے تمہارے لیے اس چیز کو اچھا نہ بنایا ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا معیار اللہ کا حکم ہے، کسی شخص کا مزاج نہیں۔ دوسری دفعہ یسألونک کا فرمایا تو یہ شہر حرام کے متعلق ہے کہ اس کے اندر لڑائی کے بارے میں کیا حکم ہے، تو فرمایا لڑنا نہیں ہے، لیکن اگر وہ لڑے تو تم بھی لڑ لیا کرو۔ پھر خمر اور میسر کے بارے میں یسألونک کا کہ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو فرمایا شراب اور جوئے کے بارے میں اس میں گناہ بھی ہے اور اس میں فائدہ بھی ہے، لیکن گناہ بڑا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ماذا ينفقون کا پھر دوبارہ حکم ہے۔ پھر اس کے علاوہ یتامیٰ کے بارے میں، یتیموں کے بارے میں حکم ہے، فرمایا ان کے لیے اصلاح کیا کرو۔ اس کے علاوہ 6 دفعہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، خواتین کے حوالے سے ان کے جو مخصوص ایام ہیں ان کے حوالے سے حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد چونکہ خواتین کا تذکرہ شروع ہو گیا، پھر ان کی طلاق اور عدت کے حوالے سے مختلف معاملات بتائے گئے ہیں،
اور یہ فرمایا گیا ہے کہ طلاق کے جو دور جاہلیت کے اندر جتنے بھی طریقے چلتے رہے وہ سارے آج کے بعد ختم ہیں، اور پہلے کوئی لوگ جو ہے وہ 100 دفعہ طلاق دے دیتے تھے پھر رجوع کر لیتے تھے، تو فرمایا اب رجعی طلاق جو ہے بس 2 دفعہ ہوا کرے گی، الطلاق مرتان، کہ طلاق جو ہے بس 2 دفعہ ہے۔ اور ناظرین کرام کی ذہن میں یہ رکھیے کہ یہ نہیں فرمایا طلاقیں 2 ہیں۔ عام طور پر ہمارے ہاں یہ بڑا ایک مسکنسیپشن پائی جاتی ہے، 1 طلاق 2 طلاق یا 3 طلاقیں، طلاقیں 2 یا 3، رجعی طلاقیں 2 نہیں ہیں، بلکہ فرمایا رجعی طلاق 2 مرتبہ ہے، 2 دفعہ ہے، اور مرتین کا لفظ ہے، اور مرتین کا لفظ جہاں کہیں بھی آیا ہے یہ 2 مختلف اوقات کو ظاہر کرتا ہے، جیسا کہ سورہ نور کے اندر جو 3 اوقات بتائے کہ وہ ممنوع اوقات ہیں، اور جو لوگ گھروں میں آئیں وہ اجازت لے کر آئیں، وہاں پہ بھی 3 مرات فرمایا اور 3 مختلف اوقات کا ذکر فرمایا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ رجعی طلاقیں 2 ہیں، یعنی 2 چانسز اس کو ملے ہیں، اگر 1 طلاق دی اس کے بعد عدت نہیں گزری تو بغیر کسی بات کے رجوع کر سکتا ہے، اور اگر عدت گزر گئی تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ شخص رجوع کر سکتا ہے تجدید نکاح کے ساتھ۔ اسی طرح دوسری طلاق کے بعد بھی عدت کے دوران رجوع کیا جا سکتا ہے بغیر تجدید نکاح کے، اور اگر دوسری طلاق کے بعد بھی عدت گزر گئی تو تجدید نکاح ہو سکتا ہے، اور اگر تیسری طلاق ہو گئی تو اس کے بعد کوئی کسی قسم کا رجوع کا حق باقی نہیں رہتا، بلکہ فرمایا کہ اس کے بعد جب تک فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر طلاق ہو جائے اور تینوں طلاقیں ہو جائیں تو پھر اس کے بعد وہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں رہتی جب تک کہ وہ کسی اور سے نکاح نہ کرے، اور پھر واپس وہ اس سے طلاق لے لے۔ اگر کوئی ایسی صورت ہو جائے تو پھر یہ واپس اگر یہاں شادی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اس کے علاوہ اس کی حلت کی کوئی صورت نہیں رہتی۔ ہاں البتہ بعد از عدت جو ہے، اگر طلاق 1 دی ہے یا 2 دی ہیں تو بعد از عدت تجدید نکاح کی گنجائش موجود ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام مدت رضاعت کے حوالے سے حکم ہے کہ رضاعت کی زیادہ زیادہ مدت جو ہے وہ 2 سال ہے، اور اس سے کم مدت جب بھی کوئی اب والدین آپس میں مرضی سے دودھ چھڑانا چاہیں تو بچے جو ماؤں کے یعنی زیادہ سے زیادہ جو دودھ پی سکتے ہیں وہ 2 سال تک پی سکتے ہیں، اور 2 سال سے کم اگر والدین اپنی مرضی سے مدت کم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، زیادہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کریم نے فرما دیا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، میکسیمم مدت جو ہے وہ 2 سال ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اور اس دوسرے پارے کے آخر پہ ایک دفعہ پھر مالی اور بدنی جہاد کی ترغیب ہے۔ مالی جہاد اس کا ذکر فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، اللہ تعالیٰ اس کو دگنا چگنا کر کے واپس لوٹائے گا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے حوالے سے 2 واقعات کا تذکرہ ہے، اور ان 2 واقعات کے ذریعے سے مسلمانوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد میں جو عزت ہے اور جہاد میں جو فتح ہے وہ افرادی قوت اور وسائل پر نہیں رکھی، بلکہ اس کا تعلق قوت ایمانی کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی کے ساتھ ہے، اور للہیت کے ساتھ ہے۔ کم من فئۃ غلبت فئۃ، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ افرادی قوت کم بھی ہو تو اللہ کے حکم سے کم افرادی قوت والی فوجیں زیادہ افرادی قوت والی فوجوں کے اوپر غالب آ جاتی ہیں، صرف اس کے اندر ضرورت جس بات کی ہے وہ ایمانیت ہے، وہ ضرورت جس بات کی ہے وہ للہیت ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تعلق ہو اور ثابت قدمی ہو تو فرمایا کہ جب طالوت کی جو فوج تھی وہ جالوت اور اس کی فوج کے سامنے آئی تو انہوں نے یہ دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔